بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو ملکی حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کرے, کیونکہ کل سے جو ہم کوئٹہ کے حوالے سے, ویسے بھی بلوچستان کے اوورال جو وہاں بارشیں ہوئی ہیں اور باقی ریسکیو آپریشن جاری ہے, اس حوالے سے ہم نے بھی آپ کو اپنے پروگرام میں آگاہ کیا تھا. اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ کافی دعائیں بھی چل رہی ہیں اور سٹیٹس چل رہا ہے, اپڈیٹس چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ وہ جو جہاز یا وہ جو ہیلی کاپٹر اور اس کے ساتھ عملہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کرے. کوشش اور خواہش تو یہی ہوتی ہے, لیکن حالات جس طرح کے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی خبر بھی آ جاتی ہے جس سے دل دکھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی ہی خبریں سنوائے. آج ایک فیصلہ بھی آنے والا ہے کچھ دیر بعد, سو ہو سکتا ہے کہ نیوز میں آپ کو بہت ساری انٹرپشنس ملیں یا نیوز کے ذریعے آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے. بہرحال ہمیشہ کی طرح ہم ایک کہانی سے شروعات کریں گے اور اس کے علاوہ پھر آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے. اور ہمیں اگر موقع پورا مل گیا کہ ہم آپ سے پوری طرح سے اپنا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر سکیں, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ایک فیصلہ بھی آنے والا ہے, سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید کچھ ڈسٹربنسز ہوں. اگر ہوئی بھی تو آپ ہمیں یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں, وہاں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ویٹ لاس کے حوالے سے بھی ہم اہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ان دا سیکنڈ آور. سو جو جس طرح ہمیشہ کہانی ہوتی ہے, اس آج کی کہانی کو میں ایز اٹ از پڑھنا چاہتی ہوں. ایک بادشاہ کو کسی نے 2 شاہین کے بچے تحفے میں دیے. بادشاہ نے دونوں کو اپنی شاہینوں کی تربیت کرنے والوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کی تربیت دیں اور وہ شکار پر لے جا سکیں. 1 مہینے کے بعد وہ ملازم بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ ایک شاہین تو مکمل تربیت یافتہ ہو چکا ہے اور شکار کے لیے بالکل تیار ہے, لیکن دوسرے جو ہے وہ ابھی تک اسی جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے اور پہلے دن سے ایک ہی ٹہنی پہ بیٹھا ہے اور کوششوں کے باوجود ہلنے کا نام نہیں لے رہا. اس بات پر بادشاہ نے تجسس اس کو ہوا اور اس نے کہا کہ جی حکیموں, جانوروں اور پرندوں کے ماہرین سے کہا کہ پتہ لگائیں آخر وجہ کیا ہے. وہ بھی کوشش کر کے دیکھ چکے لیکن کوئی نتیجہ معلوم نہ کر سکے. پھر بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی اس شاہین بچے کو قابل پرواز بنائے گا بادشاہ سے منہ مانگا انعام پائے گا. اگلے دن بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شاہین پرواز کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا, شاہی باغ میں چاروں طرف اڑ رہا تھا. بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو پیش کیا جائے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. بادشاہ کے کارندے ایک دیہاتی کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کمال اس شخص کا ہے. بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا, تم آخر کس طرح وہ کام کر گئے جو میرے دربار کے ماہر حکیم اور پرندوں کو صحیح کرنے والے نہ کر سکے؟ کیا تمہارے پاس کوئی جادو ہے؟ وہ شخص گویا ہوا. اب یہ بات جو ہے نا, یہ لب لباب ہے اور یہ اصل روح ہے. بادشاہ سلامت, میں نے صرف اتنا کیا کہ جس ٹہنی پر یہ بیٹھا ہوا تھا وہ کاٹ دی اور زمین کی طرف گرتے وقت جبلی طور پر اس کے پر کھل کر پھڑپھڑائے اور اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس میں طاقت پرواز ہے. بعض دفعہ ہمیں بھی اپنی طاقت کا اندازہ کچھ ہونے سے ہوتا ہے, اس لیے آزمائش سے ڈرنا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے. آخری لائن ویسے مجھے کووڈ سے بھی ملتی جلتی لگی, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے اور یہ کتنی اچھی بات ہے. اور مشکلیں جب ہم پر آتی ہیں یا تنگی جب ہم پر آتی ہے یا آزمائش جب ہم پر آتی ہے, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کی وہ بیسٹ چیز کیا ہے. جیسے کہ اس شاہین کو پتہ چلا جب اس کے ساتھ حالات ایسے ہوئے اور جان پر بنی, تب اسے پتہ چلا کہ جی میں تو اڑ سکتا ہوں. یہی باتیں عموماً میں نے خواتین کو, جو معمر خواتینیں کہتے ہوئے سنی ہیں کہ جی جب لڑکی پہ پڑے گی نا تو وہ سب کر لے گی, جو کھانے بنانے کے حوالے سے اور سسرال جانے کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. تو وہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ ان اینی کیس اینڈ فار ایوری بڈی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مشکل حالات یا کچھ ایسے حالات ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی تربیت کرتے ہیں, اور اس تربیت کے تحت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جس کا استعمال آپ بروئے کار لا سکتے ہیں اور آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے کانٹینٹ میں آج اور کیا ہے. سی یو آفٹر دا بریک.